بنی ہاشم میں ایک پہلوان رہتا تھا، رکانہ اس کا نام تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ عز و جل نے طاقت دی ہے نا، کمال کی طاقت ہے، کیا بات ہے۔ وہ پہلوان جو تھا رکانہ، اس کا ریکارڈ تھا کہ کسی نے اس کو گرایا نہیں تھا، اور طاقت کا یہ کمال تھا کہ ہاتھی کا یا کسی شیر کا چمڑا جو ہے نا اس کے نیچے رکھ لیتا اور اس پہ اس کو کھڑا کر دیتا، تو 40 بندے اس کو جو ہے نا وہ کھینچتے تھے تو وہ چمڑا پھٹ جاتا تھا، رکانہ کو کوئی ہلا نہیں سکتا تھا۔ ایک دن رکانہ جنگل میں گیا تھا، اس جنگل کو ازم کہتے تھے، ایک جنگل تھا، وہاں پہ جو ہے نا وہ بکریاں چراتا تھا، اور کافی بکریاں تھی، بڑا مالدار تھا۔ تو ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر جنگل کی طرف نکل گئے، رکانہ نے اس کو دیکھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکانہ کے پاس گئے اور فرمانے لگے، اے رکانہ کلمہ پڑھ لے، اللہ عز و جل کو مان جا۔ تو رکانہ نے کہا کہ یار اس طرح جو ہے نا باتیں مجھے نہ کیا کرے، میں جو ہے نا یہ چیزیں نہیں مانتا، تو بھی بنی ہاشم کا ہے، میں بھی، تو مجھے جو ہے نا یہ بات اچھی نہیں لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل سے ڈر، اور دوزخ ہے اور خدا تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا، کلمہ پڑھ لے۔ انہیں کہا یار میں ہوں ان پڑھ بندہ، ساری عمر میں نے جنگل میں گزاری، تو مجھے کوئی جو ہے نا معجزہ دکھا دے، کچھ دکھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں پہلوان بندہ ہوں، تو میرے ساتھ آج کشتی لڑ، اگر آپ جیت گئے تو میں مان جاؤں گا کہ واقعی تیرا خدا غالب ہے، طاقتور ہے، اگر آپ جیت نہیں گئے تو پھر میرا تو مقابلہ نہیں کر سکتا، میرے جو ہے نا جو بت ہیں جس کو میں خدا، وہ پھر تگڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آج کشتی جو ہے نا میں نے لڑنی۔ رکانہ نے جو ہے نا وہ آستینیں چڑھا دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے، بغل گیر ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ کو اٹھا کے زمین پہ پٹخ کے مارا۔ رکانہ حیران ہو گیا، یار یہ کیا ہو گیا؟ انہیں کہا جو ہے نا دوبارہ میں جو ہے نا ایک مرتبہ پھر ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری مرتبہ اس کو دبایا نا تو رکانہ کی جو ہے نا جسم سے جان نکل گئی، جو ہے نا بالکل جو ہے نا سن ہو گیا، ہل نہ سکا، پھر گرا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب رکانہ جو ہے نا بڑا پریشان، شرمندہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری مرتبہ پھر لڑنا ہے؟ رکانہ نے کہا نہیں، میں جو ہے نا ڈر گیا، میرے اندر جو ہے نا نبوت کا بوجھ کون برداشت کر سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہلا کے رکھ دیا، تو شرمندہ ہوا۔ تو رکانہ نے کہا اچھا یہ ان بکریوں میں سے جتنی بکریاں لینا چاہتے ہیں کچھ بکریاں لے لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکانہ مجھے تیری بکریوں کی ضرورت نہیں ہے، تو مسلمان ہو جا اور دوزخ سے بچ جا۔ وہ کہنے لگا لوگ کیا کہیں گے کہ رکانہ کے ساتھ جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ طاقت اللہ عز و جل پھر تجھے دے گا، یہ نبوت کی طاقت آپ برداشت نہیں کر سکتے، کلمہ پڑھ لے۔ پھر رکانہ جو ہے نا اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اس وقت تو وہ خاموش ہو گیا، بعد میں اس نے جو ہے نا کلمہ پڑھ لیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا۔ اس دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل گئے تھے کہ کہیں کافر کوئی حملہ نہ کرے۔ تو وہ وادی عزم میں جب وہاں پہنچے نا تو بڑے حیران ہو گئے، پریشان تھے، وہ رکانہ وہاں کھڑا ہے، کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے۔ تو وہاں آئے تو رکانہ بیٹھا ہوا تھا، رنگ اترا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکانہ نے کچھ کہا تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں رکانہ نے کچھ نہیں کہا، تم رکانہ سے پوچھو۔ تو وہ رکانہ کو کہا کہ کیا ہوا جو ہے نا؟ انہوں نے کہا یار یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، میں نے تو اس کو کہا کہ میرے ساتھ کشتی لڑے، لیکن انہوں نے مجھے 2 مرتبہ ایسے زمین پہ پٹخ کے مارا کہ تیسری مرتبہ میرے اندر ہمت نہیں ہوئی کہ وہاں جو ہے نا میں اٹھوں اور اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لڑوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طاقت ہے نا خدا ہی جانتا تھا، پیغمبروں کی طاقت بہت ہی، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ایک مدد شامل حال ہوتے، رکانہ وہاں کیا کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک شان دی تھی۔ تو رکانہ کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ واقعی اللہ کے نبی ہے، اور نہ مجھے کسی نے ہلا کے نہیں جو ہے نا کوئی قریب بھی نہیں آ سکتا، اور اس نے مجھے 2 مرتبہ گرایا۔ پھر بعد میں اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھ لیا تھا۔